میں نے جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس دعوت کو، کس دعوت کو؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آگے چلنا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس وقت تک لے کر چلنا ہے جب تک اللہ کا دین یعنی یہ لا الہ الا اللہ قائم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک لے کر چلنا ہے جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا۔ اور ضمناً یہاں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ ایسا ہے یہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ بھئی نماز کی ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، وضو کرنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تسبیحات، ایک باقاعدہ طریقہ ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، سحری کو اٹھنا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے، دن بھر بھوکا رہنا پڑتا ہے، افطاری کرنی پڑتی ہے، زکوٰۃ کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، حج کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ اتنی سہولتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ بس ایک کلمہ ہی رہ گیا جس کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ پہلا رکن ہے کلمہ، کہتے ہیں بس پڑھ لو، نہیں دوستو، یہ پہلا رکن یہ جہاد فی سبیل اللہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے لیے پوری تندہی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ لوگ جو دعوے ایمان رکھتے ہیں، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب توڑ کوشش کرتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب نہیں کر دیتے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اب پڑھتے رہے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، وہ بعد کے ارکان ہیں، پہلا رکن کلمہ ہے۔ یہ تب ادا ہوگا جب اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اس کے لیے تو ہم کچھ کر نہیں رہے، بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ادا ہو گیا۔ نہیں، باقی ارکان کو بھی تو دیکھو، وہ ادا کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے میں نے بتا دیا ایمان اور عمل صالح۔ ایمان لاؤ اللہ پہ، عمل صالح یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ دوستان محترم، یہ ایک مختصر سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کی عبادت، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کیا ہوتی ہے، اور عبادت کا ایک محدود تصور آپ کے سامنے رکھا، عبادت کا ایک جامع تصور آپ کے سامنے رکھا کہ عبادت ایمان اور عمل کا نام ہے۔ ایمان لائیں اللہ پہ، عمل صالح کریں، عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایمان کس طرح لانا ہے؟ جس طرح دیکھ کر ایمان لایا جاتا ہے۔ دیکھ کر ایمان لانا کیا ہے؟ جس طرح لوگ مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اس نقشے کے مطابق اگر آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے جہاد فی سبیل اللہ شروع کر دیا تو یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، ساری زندگی کی عبادت ہے۔ باقی یہ نماز روزہ تو بیچ میں آ جاتے ہیں، یہ تو اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ بہت وسیع اصطلاح ہے۔ نماز تو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ پڑھنی ہوتی ہے، 23 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس بات کو سمجھیں، جہاد فی سبیل اللہ آپ کر گئے، اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ جہاد فی سبیل اللہ نہ کیا، دن میں 5 نہیں 50 نمازیں پڑھیں، سال میں 1 نہیں 10 حج کریں، 1 مہینہ روزے نہیں سارا سال روزے رکھیں، عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، عبادت ہوگی ہی نہیں، عبادت ہوگی ہی نہیں جب تک جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اس میں پھر نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اس میں پھر روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اس میں پھر زکوٰۃ بھی ہوگی، اس میں پھر حج بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔
جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ سب کچھ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ان چند گزارشات پہ آپ نے توجہ دی ہوگی اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ در حقیقت عبادت کا صحیح تصور کیا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔